رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال علي بن الحسين زين العابدين إن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه جميع الشهداء يوم القيامة. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم بحق محمد وانت محمود بحق علی وانت العلا بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض یا اللہ بحق الحسن وانت المحسن یا اللہ بحق الحسین وانت قدیم الاحسان یا اللہ. پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان ناموں کا واسطہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی عزاداری سید الشہداء برپا ہو رہی ہے، ان تمام عزاداروں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھ، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یہ وبا کہ جس کی وجہ سے عزاداری امام حسین کی رونقیں ماند پڑ گئی ہیں، اس وبا سے تمام اہل ایمان کو، بالخصوص ہر اس شخص کو کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے، جس کے دل میں دشمنان زہرا کا بغض ہے، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ. ہماری ادھوری خوشی، ہمارا ادھورا غم کہ جس کی وجہ سے ہم سید الشہداء کی عزاداری کو اس طریقے سے نہیں برپا کر پا رہے جس طریقے سے کرنا چاہیے، یعنی کہ ہمارا امام ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، ان کی حفاظت فرما اور ہمیں ان کے ظہور کو جلد از جلد اس دنیا میں ہمیں دکھا اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی نصرت کر سکیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شکر ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں سے شمار کیا، ہمیں اس قوم کا فرد بنایا کہ جو اس حالات کے اندر، اس وبا کے دوران بھی ان خوش قسمت افراد میں شامل ہیں کہ جو اہل بیت کا غم، بالخصوص امام حسین کے مصائب کو یاد کر رہے ہیں. اور عجیب صورتحال یہ ہے کہ خداوند متعال خود اہتمام کر رہا ہے امام حسین کے مصائب کا. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ سنت پروردگار ہے کہ امام حسین کے مصائب کو ہر وقت برپا کیا جائے. ابھی خلقت کی ابتدا ہوئی ہے آدم کے ذریعے، اور آدم کو خداوند متعال نے ترک اولیٰ کی وجہ سے جنت سے باہر نکالا. کئی سو سال تک آدم اس امید میں رہے کہ ان کی اس پاداش کو، ان کے اس ترک اولیٰ کو معاف کیا جائے. اور وہ وقت آتا ہے کہ جبرائیل آدم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے آدم، تم ان ناموں کے ذریعے سے خداوند متعال سے مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے کہ جن ناموں کا اگر واسطہ خدا کو دیا جائے تو خدا ہر حاجت کو پورا کرتا ہے. آدم سوال کرتے ہیں وہ کون سے نام ہیں، جبرائیل ناموں کو بتاتے ہیں، اور اس کے بعد جب امام حسین کا نام سنتے ہیں ایک مرتبہ آدم کا دل نرم ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ آدم کو بے چینی سی محسوس ہوتی ہے. جبرائیل سے سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ نام جب میں نے سنا تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں گریہ کروں. خدا کے حکم سے جبرائیل آدم جو پہلی خلقت ہے، جو پہلا انسان ہے اس دنیا پر آنے والا، اسے تمام کے تمام امام حسین کے مصائب سناتے ہیں. آدم سے لے کر خاتم تک ہر مرتبہ ہر نبی کو امام حسین کے مصائب سنائے جا رہے ہیں. حضرت نوح کہ جو 950 سال تبلیغ کرتے ہیں اور تبلیغ کرنے کے بعد جب دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، ایک مرتبہ خدا سے عذاب کی دعا کرتے ہیں، خدا حکم دیتا ہے جاؤ کشتی کو تیار کرو. نوح ایک کشتی کو تیار کرتے ہیں، اور جب تیار کر لیتے ہیں آسمان سے ایک تختی آتی ہے کہ اگر اس تختی کو تم اپنے کشتی کے ساتھ رکھو گے تو یہ کشتی ہر وبا سے محفوظ رہے گی. اور اس تختی کو لگانے کے لیے کیلیں بھی آسمان سے آتی ہیں. جبرائیل وہ کیل لے کر آتے ہیں. ایک کیل منسوب ہوتی ہے محمد مصطفیٰ سے، اسے لگایا جاتا ہے. دوسری کیل سیدہ زہرا سے، اسے لگایا جاتا ہے. تیسری کیل اٹھائی جاتی ہے امام علی سے منسوب ہے، اسے لگایا جاتا ہے. چوتھی کیل امام حسن سے منسوب ہے، اسے لگایا جاتا ہے. جب نوح پانچویں اور آخری کیل اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس سے تازہ خون برس رہا ہے.
ایک مرتبہ جبرائیل سے سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان 4 کیلوں میں تو کوئی ایسی علامت نہیں تھی، یہ کیل کہ جو حسین سے منسوب ہے اس پر سے خون کیوں برس رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ جبرائیل پورا کا پورا حسین کا واقعہ سناتے ہیں، نوح گریہ کرتے ہیں، اور اس بات کی ضمانت ہو جاتی ہے کہ یہ تختی اور مصائب حسین، یہ 2 چیزیں اب اس کشتی کو ڈبونے نہیں دیں گی۔ وقت چلتا ہے، ہر نبی آتا ہے، جو نبی کربلا سے گزرتا ہے اسے حسین کے مصائب سنائے جاتے ہیں، پروردگار اہتمام کر رہا ہے۔ اور وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب 3 شعبان کو رسول خدا کی گود میں امام حسین آتے ہیں، نبی مسکرا رہے ہیں حسین کو دیکھ کر، مسکراتے مسکراتے اچانک سے نبی محمد مصطفیٰ گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی میں سیدہ زہرا موجود ہیں جو حسین کی ماں ہیں۔ 3 شعبان خوشی کا دن ہے۔ ایک مرتبہ سوال کرتی ہیں کہ بابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ ہنس رہے تھے، آپ مسکرا رہے تھے، لیکن اچانک سے آپ نے گریہ کرنا شروع کر دیا ہے؟ جواب دیتے ہیں بیٹی میں کیا کروں، میں ہنس رہا تھا، اتنی دیر میں جبرائیل آتے ہیں، مجھے حسین کے پیدا ہونے کی ولادت کی مبارکباد دیتے ہیں، اور مبارکباد دینے کے بعد مجھ سے کہتے ہیں کہ اے محمد مصطفیٰ، اے حبیب خدا، آپ کا یہ نواسہ آپ کی امت کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے گا۔ اس وقت بھی گریہ ہوتا ہے۔ حسین کے پیدا ہونے سے پہلے ہر نبی حسین پر گریہ کر رہا ہے، حسین پیدا ہو رہے ہیں نبی گریہ کر رہے ہیں، اور حسین کے پیدا ہو جانے کے بعد قیامت تک ہر نبی نے گریہ کرنا ہے۔ یہ ہے اہتمام جو پروردگار عالم نے کیا ہے کربلا کے لیے خاص۔ یعنی پروردگار یہ تو برداشت کر سکتا ہے کہ اس کا اپنا ذکر کہیں ہو نہ ہو، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ ہر خطے میں، ہر جگہ، ہر وقت، ہر زمانے میں اگر کسی کا ذکر ہو تو وہ حسین ابن علی ہو۔ اور یہی وہ سنت پروردگار تھی کہ جس پر عمل کیا ہے علی ابن ابی طالب نے۔ کیسے عمل کیا ہے؟ وقت گزرتا جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ جب علی ابن ابی طالب اپنے بھائی عقیل کو بلاتے ہیں۔ کون ہے یہ عقیل؟ یقیناً امیر کائنات کے بھائی ہیں، لیکن ان کے پاس ایک اور صفت ہے، وہ صفت یہ ہے کہ وہ ماہر انساب ہیں۔ عرب کے قبیلوں میں کون سا قبیلہ سخی ہے، کون سا قبیلہ بہادر ہے، کون سے قبیلے میں کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں، یہ سب باتیں عقیل کو معلوم ہیں۔ ایک مرتبہ عقیل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے عقیل، عرب میں ایک ایسے خاندان کو ڈھونڈو کہ جو اشجع العرب خاندان ہو، تاکہ میں اس خاندان کی کسی لڑکی سے، کسی خاتون سے، کسی عورت سے شادی کروں، جس کے نتیجے میں میرے یہاں ایک بیٹا پیدا ہو جو اشجع العرب ہو۔ عقیل کچھ وقت کے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر کائنات، اے علی ابن ابی طالب، اے میرے بھائی، میں نے آپ کے لیے اس خاندان کا انتخاب کیا ہے، اور اس خاندان کے اندر اس عورت کا انتخاب کیا ہے کہ جس کا نام ہے فاطمہ۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی ایک ایسے خاندان سے منسوب ہے کہ جو دونوں کے دونوں اشجع العرب ہیں، جو دونوں کے دونوں مشہور ہیں گھڑ سواری کے اندر، جو دونوں کے دونوں مشہور ہیں تیر اندازی کے اندر، جو دونوں مشہور ہیں تلوار کے اندر۔ یہ خاندان مشہور ہے کہ یہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ عقیل کو امیر کائنات وکیل بناتے ہیں، جاؤ سیغہ نکاح پڑھو۔ سیغہ نکاح ہوتا ہے اور اس کے بعد امیر کائنات ایک مرتبہ اپنے گھر کی کچھ خواتین کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ فاطمہ کلابیہ کو میرے گھر لے کر آؤ۔ امیر کائنات کی یہ بیوی کو لینے کے لیے خواتین پہنچتی ہیں، اور لے کر جب در علی ابن ابی طالب پر آتی ہیں، شجاعت اس خاندان کی کیسی ہے، اس کلابیہ خاندان کی شجاعت آپ نے سن لی۔ اب یہ خاتون فاطمہ کے جو بعد میں عباس کی ماں بننے والی ہے، کہ جس کا بعد میں لقب ام البنین پڑھنے والا ہے، اس کی عقیدت، اس کا عقیدہ کتنا زیادہ مضبوط ہے، اب یہ سماعت کریں۔ در علی ابن ابی طالب پر زوجہ علی بن کر آئی ہیں، لیکن ایک مرتبہ چوکھٹ علی ابن ابی طالب پر اپنی جبین کو رکھ دیتی ہیں اور بوسہ لیتی ہیں اس چوکھٹ کا۔ یعنی پورے عالم تشیع کو ام البنین ایک پیغام دینا چاہتی ہیں کہ دیکھو میں حسنین کی ماں بن کر آئی ہوں، دیکھو میں علی کی زوجہ بن کر آئی ہوں، میں علی کی بیوی بن کر آئی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اپنی حیثیت، اپنی اوقات نہیں بھولی ہوں۔ میں آنے سے پہلے در اہل بیت کو چوم رہی ہوں، میں زوجہ ہوں علی کی، اس کے باوجود احترام کرنا جانتی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کل تم اہل بیت کے دروازے کا احترام کرنا بھول جاؤ۔ یہ سنت ام البنین ہے کہ جب کبھی بھی اہل بیت کے کسی بھی مزار پر جایا جائے، کسی بھی روضے پر جایا جائے، تو ام البنین کی اس سیرت کو، اس سنت کو اپنایا جائے، در اہل بیت کو، در روضہ کو، چوکھٹ روضہ کو چوما جائے، بوسہ دیا جائے۔ اس کے بعد داخل ہوتی ہیں، اور داخل ہونے کے بعد ایک مرتبہ حسنین کی طرف نگاہ کرتی ہیں،
ایک نگاہ امیر کائنات کی طرف کرتی ہیں، ایک جملہ حسنین سے کہتی ہیں، ایک جملہ امیر کائنات سے کہتی ہیں۔ حسنین سے بڑا عجیب جملہ کہتی ہیں، اے حسنین، میں رتبے میں، عہدے میں تمہاری ماں بن کر آئی ہوں، میں علی کی زوجہ بن کر آئی ہوں، میں علی کی بیوی بن کر آئی ہوں، لیکن خبردار تم مجھے بس اپنی کنیز سمجھنا، جو کام کنیزوں سے لیے جاتے ہیں تم وہ تمام کام اپنی اس ماں سے لے سکتے ہو۔ اور دوسرا جملہ علی بن ابی طالب سے کہتی ہیں کہ اے میرے خاوند، اے میرے شوہر، اے امیر کائنات، میں آپ کے گھر میں آ چکی ہوں، میرا نام فاطمہ ہے، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ آپ مجھے میرے نام سے مت پکاریے گا۔ امیر کائنات سوال کرتے ہیں، فاطمہ تم کیوں نہیں چاہتی کہ میں تمہیں تمہارے نام سے پکاروں؟ تو عجیب جواب دیتی ہیں فاطمہ کلابیہ، یہ بتا رہی ہیں کہ کتنا زیادہ مضبوط عقیدہ ہے ام البنین کا۔ جواب دیتی ہیں، اے علی، میرا نام اور حسنین کی ماں کا نام ایک جیسا ہے، مشترک ہے، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، میرا نام بھی فاطمہ ہے۔ جب جب آپ مجھے فاطمہ کہتے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ حسنین کو ان کی ماں یاد آ جاتی ہے، حسنین کو ان کی ماں پر ہونے والے مظالم یاد آ جاتے ہیں، ان کا دل، ان کا چہرہ غمگین ہو جاتا ہے۔ میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ کبھی بھی مجھے فاطمہ مت کہیے گا۔ یہ ہے فاطمہ کلابیہ کا عقیدہ، اعتقاد، اور وہاں باپ ہے علی مرتضیٰ۔ جب ماں ایسی ہو، باپ ایسا ہو، تو جو بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ بہادر بھی ہوتا ہے، عقیدت مند بھی ہوتا ہے، اس کا بنتا ہے عباس ہونا۔ اتنی بڑی شخصیت عباس ابن علی کی، اور جس دن سے پیدا ہوئے امیر کائنات نے اذان کہی، اقامت کہی، اور اس کے بعد ماں نے تربیت اس طریقے سے کی ہے کہ جب بھی عباس نے بولا ہے، حسن کو آقا کہا ہے، حسین کو سردار کہا ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے یہ لکھا کہ جب کبھی بھی حسین کو پیاس لگی، ہم نے دیکھا کہ علی کے گھرانے کا ہر بچہ اپنی جگہ پر موجود ہے، ایک بچہ بھاگتا ہوا جاتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ میں حسین کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ اگر کائنات میں کوئی بھی شخص، اس علاقے میں کوئی بھی شخص عباس کو آ کر کوئی تحفہ دیتا ہے، کوئی ہدیہ دیتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عباس وہ تحفہ لینے کے بعد بھاگتے ہوئے کسی کی جانب جاتے ہیں۔ اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ عباس کس جانب چل دیے، تو عباس کہتے ہیں میں چاہتا ہوں اس ہدیے کو حسین کی بارگاہ میں پیش کروں۔ یہ ہے عباس ابن علی۔ جب یہ عقیدہ ہوتا ہے تو اس کے بعد خداوند متعال وہ کرامتیں عطا کرتا ہے کہ جو عباس کو بھی ملی، جو ام البنین کو بھی ملی۔ آج بھی ام البنین کے نام پر کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اور آج بھی عباس، کہ جن کا ایک لقب ہے باب الحوائج، پوری کائنات کے اندر 14 معصومین کے اندر صرف 3 ایسی شخصیات ہیں کہ جسے خداوند متعال نے باب الحوائج کا لقب سے نوازا ہے۔ ایک معصوم امام کاظم علیہ السلام، ایک کمسن بچہ امام حسین کا بیٹا حضرت علی اصغر علیہ السلام، اور ایک آخری تیسری شخصیت کہ جو کمسن بھی نہیں ہے، جو امام وقت بھی نہیں ہے، لیکن خداوند متعال نے پسند کیا کہ اگر میں اماموں میں سے کسی کو باب الحوائج بنا رہا ہوں، اگر میں کمسن معصوم بچوں میں سے کسی کو باب الحوائج بنا رہا ہوں، تو ایک باب الحوائج کا لقب عباس جیسی شخصیت کو بھی عطا کیا۔ کون ہے عباس؟ یہ وہ شخصیت ہے کہ کربلا جانے والے افراد جانتے ہیں کہ امام حسین کا حرم اور ابو الفضل عباس کا حرم کچھ فاصلے پر موجود ہے، اور دونوں حرم کے لیے ہمارے پاس زیارت موجود ہے، اور یہ زیارت امام صادق علیہ السلام سے ہے۔ یعنی کہ چھٹا امام جہاں امام حسین کو سلام کرنے آ رہا ہے، جہاں تمام شہداء کو سلام کر کے واپس جا رہا ہے، وہاں در عباس پر بھی ضرور آتا ہے۔ در عباس پر آ کر سلام نہیں کرتا، بلکہ گواہی دیتا ہے کہ اے عباس، تجھ پر اللہ بھی سلام کر رہا ہے۔ یہ میں اور آپ گواہی نہیں دے رہے، یہ چھٹا امام، 7واں امام، 8واں امام، حتیٰ کہ آج کے زمانے میں مہدی آخر الزمان بھی جب کبھی بھی حسین کی زیارت پر آتے ہیں، عباس کی زیارت پر جاتے ہیں، اور عباس کی زیارت پر جا کر کہتے ہیں تجھ پر اللہ کا سلام ہو، تجھ پر تمام فرشتوں کا سلام ہو۔ کیا منزلت ہے ابو الفضل عباس کی کہ ہر مرتبہ ان کو آنے والا ہر امام سلام کر رہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب کسی نے امام سے ابو الفضل عباس کے بارے میں سوال کیا تو امام نے عجیب جواب دیا کہ خداوند متعال کے نزدیک میرے چچا عباس کی عجیب قدر و منزلت ہے۔ کیا قدر و منزلت ہے؟ کہا قدر و منزلت یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں ان کو جو عہدہ، جو رتبہ، جو وقار، جو منزلت ملے گی، اسے دیکھ کر تمام شہداء حسرت کریں گے۔ یعنی کہ ہر علی کا چاہنے والا، ہر دشمنان زہرا سے بغض رکھنے والا جب جنت میں داخل ہوگا تو دیکھے گا کہ کچھ نور، کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا مرتبہ ہم لوگوں سے ہٹ کر ہے،
اور یہ افراد کون ہیں؟ یہ وہ شہداء ہیں کہ جو ائمہ کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، جو ائمہ کے نام پر شہید ہوئے ہیں، جو ائمہ کی محبت کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں۔ اور ہر شخص کہ جو شہید نہیں ہوا ہوگا ایک مرتبہ تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی شہید ہو جاتا اور مجھے بھی یہ رتبہ ملتا۔ وہیں پر یہ تمام شہداء حسرت کریں گے عباس کی منزلت کو دیکھ کر کہ ہمیں یہ منزلت کیوں نہیں ملی، ہمیں یہ رتبہ کیوں نہیں ملا۔ یہ ہے ابو الفضل عباس کی منزلت، یہ ہے مرتبہ عباس ابن علی کا، یہ ہے وہ فضائل کہ جو خداوند متعال نے عباس کو عطا کیے۔ حد یہ ہے کہ گھرانہ حسین ابن علی کا ہے، لیکن خود حسین کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ آواز دیتے ہیں عباس کو۔ حسین کی بیٹی سکینہ کو اگر کسی سے آس ہے تو اس کا نام ہے عباس۔ زینب اگر جانتی ہے اپنے پردے کے ضامن کسی شخص کو تو اس کا نام ہے عباس۔ یہی تو وجہ ہے کہ عصر عاشور جب تمام لشکر ایک کے بعد ایک شہید ہو گیا اور عباس چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنگ کے لیے جائیں، لیکن حسین اجازت نہیں دے رہے۔ بار بار عباس امام حسین کے پاس آتے ہیں، لیکن بار بار دیکھتے ہیں کہ بھیا حسین اجازت نہیں دے رہے، آقا حسین اجازت نہیں دے رہے۔ ایک مرتبہ آ کر کہتے ہیں کہ کیا آقا حسین مجھے بھی اجازت ہے؟ ایک مرتبہ حسین عجیب جملہ کہتے ہیں، اے عباس اگر تو چلا گیا تو پھر میرے لشکر کا سرداری کون کرے گا؟ میرے لشکر کا علم بردار کون ہوگا؟ ایک مرتبہ عباس دائیں دیکھتے ہیں، عباس بائیں دیکھتے ہیں، مولا کس لشکر کی آپ بات کر رہے ہیں؟ وہ لشکر کہاں بچا ہے کہ جس کا میں علم بردار ہوں؟ لیکن عباس نہیں جانتے، حسین کہنا نہیں چاہتے۔ عباس سمجھ چکے ہیں کہ حسین کو لشکر کی فکر نہیں ہے۔ حسین در پردہ یہ کہنا چاہتے ہیں، عباس اگر تو چلا گیا تو زینب کو یقین ہو جائے گا، اب اس کا پردہ نہیں بچے گا۔ عباس آنکھوں کو جھکا کر ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلتے ہیں۔ چھوٹی سی بچی 4 سال کی عباس سے کہتی ہے، چچا جان میں وعدہ کر کر آئی ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہ میرا چچا پانی لائے گا۔ عباس سکینہ کو ہاتھوں میں لیتے ہیں، حسین کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ کوئی جملہ عباس نے نہیں کہا، کوئی جملہ سکینہ نے نہیں کہا۔ حسین نے 2 نور آتے ہوئے دیکھے، ایک جملہ سکینہ سے کہا ہے، ایک جملہ عباس سے کہا ہے۔ ہاں عباس بہت بڑی سفارش لے کر آئے ہو۔ ایک جملہ سکینہ سے کہا ہے، سکینہ ابھی تو چچا کی سفارش ہی بن کر آئی ہو، کچھ دیر بعد جب تماچے لگیں گے بہت یاد آئے گا عباس، جب دامن میں آگ لگے گی بہت یاد آئے گا عباس۔ جاؤ عباس میں نے تمہیں اجازت دی۔ اب عباس باہر آتے ہیں، جنگ کا لباس پہنتے ہیں، ایک مرتبہ گھوڑے کی جانب چلنا شروع کرتے ہیں۔ عجیب منظر دیکھتے ہیں، حسین منتظر ہیں، ایک مرتبہ سوار کراتے ہیں اپنے بھائی کو۔ عباس کتنا خوش قسمت ہے تو، زہرا کا لال تجھے سوار کرا رہا ہے، ابھی کچھ دیر گزرے گی حسین ذوالجناح کے پاس آئے گا، ایک مرتبہ دائیں دیکھے گا، ایک مرتبہ بائیں دیکھے گا اور ایک جملہ کہے گا، اکبر آؤ بابا کو سوار کراؤ، حبیب آؤ اپنے دوست کو سوار کراؤ۔ ارے عباس کیا آج سوار نہ کرائے گا؟ لیکن کوئی جواب نہیں آئے گا۔ در خیمہ سے ایک نحیف سی آواز آئے گی، حسین تیری بہن تجھے سوار کر۔ عجیب ہے، ایک مرتبہ حسین نے سوار کرایا عباس کو۔ عباس جانے لگے، دریا تک پہنچتے ہیں، مشکیزے میں پانی کو بھرتے ہیں، آنا چاہتے ہیں۔ ایک آواز بلند ہوتی ہے، اس پانی کو حسین کے خیمے تک پہنچنے مت دینا۔ تلوار کی بارش ہوتی ہے، تیروں کی بارش ہوتی ہے، پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کسی لئیم نے چھپ کر عباس کے بازو کو قلم کیا۔ عباس نے علم کو اٹھایا، مشکیزے کو سنبھالا، دوسرا بازو قلم کیا۔ عباس نے پھر علم کو اپنے دانتوں سے سنبھالا، مشکیزے کو سنبھالا۔ سمجھنے والا لعین سمجھ گیا، عباس کی جان وجود عباس میں نہیں ہے۔ ارے عباس کی جان سکینہ کے مشکیزے میں ہے۔ اب کی بار جو نشانہ لیا ہے، مشکیزے کا نشانہ لیا ہے، جو تیر آ کر مشک سکینہ پر لگا
لگا، قطرہ قطرہ پانی بہنے لگا، عباس کی سانسیں اکھڑنا شروع ہوئی۔ عباس نے اپنے گھوڑے کے رخ کو تبدیل کیا، وہاں سکینہ نے دیکھا آتا ہوا علم پھر سے جانے لگا ہے، بچوں کے ہاتھوں سے کوزے لے کر زمین پر مارے، بابا چچا کو کہیں واپس آ جائے، سکینہ پانی نہیں مانگی۔ عباس چلنا شروع ہوئے، دریا کی طرف جا رہے ہیں، پانی بہتا جا رہا ہے، کسی شقی نے غرز مارا، عباس زمین پر گرے۔ جو عباس زمین پر گرے، ایک صدا بلند کی، سلام علیک۔ یہاں عباس کی صدا آئی، وادار خیمہ پر ایک صدا حسین نے دی، ان کا سرا ظہری۔ حسین نے صدا دی، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ وہاں خیمے کے اندر سے زینب کی صدا آئی، واہ عباسا، مجھے یقین ہو گیا اب زینب کے ہاتھوں میں رسیاں بندھے گی۔ حسین چلنا شروع ہوئے، عباس کے پاس پہنچے۔ ایک مرتبہ ابو عباس کے چہرے کو، عباس کے منہ کو اپنے زانوں میں لیا، گرد کو ہٹایا۔ عباس نے ایک جملہ کہا، میں نے سنا ہے جب میں پیدا ہوا تھا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی۔ جب آقا اگر ہو سکے میں یہ چاہتا ہوں جاتے ہوئے بھی آپ کی زیارت کروں، لیکن بہت غریب ہے عباس، ایک آنکھ تیر میں لگ چکا ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے۔ عباس سے لیے ممکن ہوتا اگر ہاتھ سلامت ہوتے، عباس زحمت نہ دیتا، لیکن میرے ہاتھ نہیں ہے مولا، اگر زحمت ہو عباس کی آنکھوں سے خون کو ہٹا دے۔ حسین نے خون کو صاف کیا، عباس نے حسین کے آخری دیدار کیا۔ ایک خواہش عباس نے کی تھی، ایک خواہش حسین کر رہے ہیں، اے عباس تیرا آخری وقت ہے، پوری زندگی تو نے کبھی مجھے بھائی نہیں کہا ہے، اگر ہو سکے آج اس دنیا سے جاتے جاتے تو اپنے لبوں سے مجھے بھائی کہہ دے۔ عباس چاہتے نہیں ہیں، لیکن حسین کا حکم ہے، منع بھی نہیں کر سکتے۔ وہاں عباس نے پوری جان سے کوشش کی کہ حسین کو بھائی کہے، وہاں حسین کے بھائی عباس کی روح پرواز کر گئی۔ عباس کی بھائی کی صدا تو آسمان میں بلند نہیں ہوئی، لیکن ایک صدا بلند ہوئی جو حسین کی صدا تھی، انا للہ و انا الیہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔